السلام علیکم ناظرین، میں ہوں محمد سمیر اور اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں رضوان غلزئی صاحب۔ آپ کے علم میں ہے کہ رضوان غلزئی صاحب کے پاس بڑی خبریں ہوتی ہیں اور بڑے سینئر ہمارے ساتھی ہیں، تو ان سے ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ جو تحریک انصاف میں اور پی ٹی آئی کے کیمپ میں اس وقت کیا کچھ چل رہا ہے۔ بظاہر تو کنفیوژن ہی کنفیوژن ہے، اور عمران خان کی رہائی کے حوالے سے، کیونکہ ابھی جو اڈیالہ کے بعد سے خبر یہ سامنے آ رہی ہے کہ سہیل افریدی صاحب نے کوئی الٹیمیٹم دے دی ہے، جو تحریک انصاف کا ایک مطالبہ ہے کہ عمران خان کو اور بشرا بی بی کو ہاسپٹل منتقل کیا جائے، تو اس حوالے سے بات کریں گے، اور مزید بھی کہ اب آگے تحریک انصاف کیا کچھ کرنے جا رہی ہے اور شرح اقتدار کا جو سیاسی ٹمپریچر ہے یہ کس جانب جائے گا۔ رضوان بھائی بہت بہت شکریہ سر جی۔ بہت شکریہ سمیر بھائی۔ رضوان بھائی یہ بتائیے گا کہ یہ جو ابھی خبر آ رہی ہے اڈیالہ سے کہ سہیل افریدی صاحب نے الٹیمیٹم دے دی ہے، ایک تو اس کو ایڈریس کریں اور آج کے شو کے حوالے سے بھی ذرا بتائیں کہ آج کا شو کیسا رہا ہے۔ اچھا، پہلے ذرا آج کے شو پہ بات کر لیتے ہیں، پھر اس کے جو بیک گراؤنڈ ہے جو آج انہوں نے الٹیمیٹم دیا ہے وہ بیک گراؤنڈ سمجھنا بہت امپورٹنٹ ہے، اور چونکہ ایک بہت طویل ایک بریک تھا پی ٹی آئی کی طرف سے، اس کے بعد یہ پہلی ایسی چیز آئی ہے جو تھوڑا سا یعنی یہ دکھا رہی ہے کہ وہ کچھ کرنا چاہتے ہیں۔ بالکل۔ تو ایک تو آج کا ایونٹ ظاہر ہے یہ اسی ایک سلسلے کی کڑی تھی کہ جس کے اندر عمران خان کی جو فیملی ہے وہ بہت فرسٹریٹڈ ہے۔ علیمہ خان صاحبہ کو آپ نے سنا، اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ پارٹی کچھ کر نہیں رہی، اور پارٹی کیوں کچھ کر نہیں رہی یا کر نہیں پا رہی تھی وہ ہم بعد میں اس کو اوپر ڈسکس کرتے ہیں۔ آج انہوں نے کیا کیا ہے کہ انہوں نے علیمہ خان صاحبہ کو ان کی کال کے اوپر وہ اپنی کابینہ کے ساتھ آ گئے، اور ایم پی ایس کو بھی لے کے آئے۔ کچھ ایم پی ایس نہیں آئے، جو علی امین گنڈا پور کے کیمپ کے لوگ ہیں وہ نہیں آئے، کیونکہ یہ سہیل افریدی کا ایونٹ تھا۔ تو سہیل افریدی نے ایونٹ تو اچھا کر لیا وہاں پہ، یعنی ان کے ساتھ ایم پی ایس بھی چلے گئے، لوگ بھی آ گئے، بڑے عرصے بعد اڈیالہ جیل کور بھی ہوا، ایک ایونٹ بنا۔ ایونٹ انہوں نے بنا دیا، اور ساتھ ہی انہوں نے اعلان کر دیا کہ منگل تک اگر نہیں شفٹ کریں گے تو پھر ہم پوری تیاری کے ساتھ آئیں گے۔ جب وہ وہاں پہنچے تو لوگوں نے ان سے سوال کیا کہ آپ کیا کر رہے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ اب ہمارے پاس ایک ہی آپشن ہے کہ ہم بڑا احتجاج کریں، اور بڑے احتجاج کرنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہمارا ڈسپلن ہو، ہماری تنظیم تگڑی ہو، ہماری تیاری پوری ہو، ہم ایسے ہی نکل کے نہیں کر سکتے۔ یہ بات ان کی ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد اب جب وہ اٹھ رہے تھے تو انہوں نے یہ کہا کہ جی منگل تک آپ کے پاس ٹائم ہے، آپ عمران خان کو منتقل کریں، نہیں کریں گے تو پھر ہم تیاری کے ساتھ آئیں گے۔ تو اس کا مطلب یہ کوئی نارمل بات تو نہیں ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ سہیل افریدی صرف باتیں کر رہا ہے، ڈائلاگ مار رہا ہے، پھڑے مار رہا ہے، کر کچھ نہیں رہا۔ حقیقت بھی یہی ہے کہ ابھی تک انہوں نے عملی طور پہ اسٹریٹ موومنٹ کے بعد کوئی ایسی چیز نہیں ہوئی ہے کہ جو اس موجودہ نظام کو چیلنج کر سکے۔ اس کی کیا وجہ ہے وہ ہم ڈسکس کرتے ہیں، لیکن پہلے یہ کہ وہ کر کچھ نہیں رہے تھے اور اچانک انہوں نے یہ بڑا اعلان کر دیا ہے، تو یہ امپورٹنٹ بات ہے۔ اور اس کا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ یہی ہے، جو اس وقت پی ٹی آئی کے جو یا اپوزیشن کے اندر آپ یہ دیکھ لیں، محمود اچکزئی ہوں، علامہ راجہ ناصر عباس ہوں اور سہیل افریدی، یہ تین امپورٹنٹ آئینی پوزیشنز کے اوپر ہے نا۔ ایک اپوزیشن لیڈر قومی اسمبلی میں، سینٹ میں، اور ایک سی ایم کے پی ہے۔ تو تینوں جو ہیں ان کے اوپر سارا برڈن بھی آیا ہوا ہے، تنقید بھی ان کے اوپر ہو رہی ہے، لیکن وہ خاموش ہوئے ہیں۔ وہ تنقید کے جواب میں بھی آگے یہ نہیں کہہ رہے، وضاحتیں بھی نہیں دے رہے۔ محمود اچکزئی صاحب بالکل خاموش، پارلیمنٹ کا انہوں نے تقریر کی لیکن جواب نہیں دے رہے، وضاحت بھی نہیں دے رہے، علامہ صاحب بھی نہیں دے رہے، سہیل افریدی بھی نہیں دے رہے۔ تو ہمارے جو ذرائع ہیں، ظاہر ہے آپ کو خبر جب نہیں ہوتی تو پھر زیادہ تھوڑا سا وہ ہوتا ہے نا کہ تجسس ہوتا ہے کہ کیوں کچھ نہیں ہے، کیوں کچھ نہیں ہو رہا، خاموشی کیوں ہے۔ ہاں، تو پہلے تو چیزیں کچھ ظاہر ہے کہ وہ بہت کلوزلی ہمارے اس سامنے تھی۔ سم ٹائمز ایسی چیز ہوتی ہے جو رپورٹ بھی نہیں کی جا سکتی، لیکن بیک گراؤنڈ میں آپ کے پاس پتہ ہوتا ہے کہ یار فلاں ٹائم پہ یہ ایونٹ ہوا تھا، فلاں ٹائم پہ یہ گفتگو ہوئی تھی۔ تو اس گفتگو کے نتیجے میں یہ خبر تو خیر پہلے سامنے آئی، میں نے بھی اس کے اوپر ویڈیو کی، صدیق جان صاحب نے بھی ویڈیو کی، کہ یقین دہانی کرائی گئی ہے ان تینوں شخصیات کو اعلیٰ سطح پہ کہ آپ نے ابھی کچھ نہیں کرنا، ہم آپ کے جو مطالبات ہیں وہ مانیں گے، اور اسی بنیاد پہ مانیں گے کہ آپ کریں گے کچھ نہیں، سی بی ایم کے طور پر، سی بی ایم کے طور پہ کہ آپ یہ کریں تو ہم یہ کر لیں گے، اور وہ یہی کر رہے تھے۔ جو ٹرسٹ لیول ہے وہ ڈیولپ ہو رہا تھا، ہاں ہو رہا ہے یہ ابھی بھی۔ تو ابھی جو دوسری سائڈ ہے، جب مثلا جو پی ٹی آئی جو اپوزیشن ہے یہ کر کچھ نہیں رہے، لیکن اس دوران ان کے اوپر تنقید تو بہت ہو رہی ہے، تو ان کو بھی کچھ نہ کچھ چاہیے فیس سیونگ کے لیے نا۔ مطلب عمران خان کو اسپتال منتقل کرنے کی بات ہو چکی تھی، وہ پس پردہ ہوئی تھی نا، وہ تو محسن نقوی صاحب نے ٹی وی پہ آگے بتا دیا نا کیا بات ہو رہی تھی کیا نہیں ہو رہی تھی، پس پردہ ہو رہی تھی، ہو گیا تھا معاملہ، علیمہ خان صاحبہ اڑ گئی تو معاملہ رک گیا۔ اب ہو سکتا ہے کہ جو پس پردہ بات ہو رہی ہے اس کے نتیجے میں ان کو یہ یقین دہانی کرائی گئی ہو کہ کسی بھی ریزن پہ یہ عمران خان کی صحت کے جو حالات ہیں، یہ بشرا بی بی کے ہیں، تو ان کو اگر اسپتال منتقل کر دیا جاتا ہے۔ ویسے میرا خیال یہ ہے کہ یہ جو رجیم ہے نا، یہ کسی طور پہ یہ تاثر نہیں دینا چاہتی
کہ ہم نے پریشر میں آ کے کوئی فیصلہ کیا ہے. بالکل. علیمہ خان صاحبہ نے پریشر ڈالنے کی کوشش کی, انہوں نے کہا جی نہیں کرتے, آپ نے جو کرنا ہے کر لیں. صحیح بات ہے. اب اگر سہیل آفریدی نے الٹیمیٹم دیا ہے تو اس پہ تھوڑا سا مجھے یہ شک ہو رہا ہے کہ اس پہ تو رجیم, آپ بھی ضمیر بھائی کور کرتے ہیں سیاست کو. سوال یہ ہے, جو ناقدین ہیں سہیل آفریدی کے یا تحریک انصاف کا جو ورکر ہے یا اور بھی بہت ایک پورا گروپ ہے, ان کا یہ سوال ہے کہ یہ ایک ٹرک کی بتی ہے کہ جو رہی ہے ہمیشہ سے. جیسے یہ نظام, یہ حکومت اس مشکل فیز سے نکلے گی بجٹ کے بعد, انہوں نے کرنا وہی ہے جو پہلے کر رہے تھے, اور یا لہٰذا اس کے اوپر ہمیں ریلائی نہیں کرنا چاہیے. اور جو کہ مراد سعید کا بھی کل ایک انٹرویو ہوا جس میں انہوں نے کہا کہ فیصلہ سڑکوں پہ ہی ہونا ہے, تو اس کو پھر کیوں وہ ایک سمجھا جا رہا ہے کہ یہ ایک ٹرک کی بتی ہے, اور وہ سب سے زیادہ اس کو دیکھیں, یہ بالکل آپ نے صحیح کہا ہے کہ پی ٹی آئی کے لوگ اس کو ٹرک کی بتی سمجھ رہے ہیں, اور اس وجہ سے سمجھ رہے ہیں کہ ماضی میں ٹرک کی بتیوں کے پیچھے ان کو لگایا جاتا رہا ہے, تو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ بھی ایک اور ٹرک کی بتی ہوگی. لیکن جو پچھلے کچھ عرصے میں ہائی لیول انگیجمنٹس ہوئی ہیں ضمیر بھائی, آپ کو بھی پتا ہے, آپ بھی سیاست کو کور کرتے ہیں, تو اس میں کچھ سیریس چیزیں تھیں. اس سے پہلے بھی سیریس معاملات ہونے کے قریب تھے. یہ علی امین گنڈا پور کے دور کی بات میں بتا رہا ہوں, ٹھیک ہے, لیکن بعد میں چیزیں خراب بھی ہو گئی. ابھی جیسے ریسنٹلی خراب ہوئی, مثلا تیاریاں ہو چکی تھی, آپ خود اسپتالوں کے باہر, آپ کو پتا تھا سارا, نہیں ہو سکا چیزیں. لیکن جو اس میں پوائنٹ ہے نا وہ یہ ہے کہ یہ رجیم کبھی بھی یہ تاثر نہیں پیدا ہونے دے گی کہ ہم نے ان کے پریشر میں آ کے کیا ہے. کرنا چاہتے ہیں یہ, اس میں کوئی شک نہیں ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور یہ موجودہ جو اس وقت دیکھیں نا, یہ اب جو حالات بن گئے ہیں, یہ حکومت کا جو فیلئر ہے 4 سال میں, موجودہ جو سیٹ اپ ہے جس کا بھی ہے, اس کو شہباز شریف ہیڈ کر رہے ہیں, یہ جو بھی ہے, مسلم لیگ نون ہو, پیپلز پارٹی ہو, یا یہ جتنے بھی لوگ ہوں, یہ فیل ہو چکے ہیں. تو یہ سسٹم نے بدلنا ہے. اب وہ سسٹم بدلنے سے پہلے اگر 28ویں ترمیم جیسے وہ بھی آپ بعض گشت آپ نے سنی ہے, تو وہ اگر ایک دفعہ 28ویں ترمیم ہو گئی, بجٹ ہو گیا, تو یہاں پہ وہ دیکھیں نا, عمران خان کے دور میں یہ ہوا تھا, نیوٹرل ہو گیا تھا معاملہ, تو نیوٹرل ہونے میں کتنا ٹائم لگتا ہے, تو یہ چیز ہونی ہے. اچھا, یہ پہلے, یہ میں انفارمیشن کی بنیاد پہ آپ کو کہہ رہا ہوں کہ جب جنوری میں سہیل آفریدی کی ایک اعلیٰ سطح جب ان کی انگیجمنٹ ہوئی تھی, اس دوران ان کو کہا گیا تھا کہ 2 مہینے ٹھیک ہے, معاملہ نیوٹرل ہو جائے گا. معاملہ بیچ میں جنگ شنگ آ گئی, یہ سارا ہو گیا, تو اس وجہ سے وہ چیزیں تھوڑا سا پرولونگ کر گئی. ہونا یہ ہے, مطلب مجھے یہ بتائے نا آپ, ویسے بھی پی ٹی آئی کو بھی چھوڑ دیں, یہ جو موجودہ سیٹ اپ ہے, یہ 4 سال میں کچھ نہیں کر سکا, فیل ہو چکا نا. آج آپ وزراء آ کے ٹی وی پہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ناکام ہو گئے ٹیکس کلیکٹ کرنے میں, ہم ناکام ہو گئے ایکسپورٹس بڑھانے میں. حال یہ ہے کہ وزراء اب میڈیا کے سامنے پریس ٹاک نہیں کرتے ہی نہیں ہیں, اور جو کرتے بھی ہیں تو وہ یہی کہتے ہیں کہ جی مجبوری ہے. ہم دیکھیں, آپ اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ مجبوری ہے, ہم نے پیسہ صرف لیوی سے اکٹھا کرنا ہے, اس کا مطلب ہے آپ نے تسلیم کر لیا کہ آپ ایکسپورٹس بڑھانے میں ناکام ہو گئے, آپ سرمایہ کاری لانے میں ناکام ہو گئے, ٹیکس کلیکشن میں آپ ناکام ہو گئے. تو یہی پرفارمنس ہوتی ہے نا. تو اب اس میں خبریں آ رہی ہیں جی اورنگزیب صاحب چینج ہو رہے ہیں, فلان چینج ہو رہے ہیں. دیکھیں, یہ ساری چیزیں کنٹرولڈ ہیں, سب کچھ ہے, اکانومی نہیں کنٹرولڈ, تو اس کے لیے تو کوئی آلٹرنیٹ پلان کرنا ہے نا. بالکل, پی ٹی آئی کنٹرول ہو گئی نا, صحیح بات, احتجاج کنٹرول ہو گئے, تو جس کے ذمہ وہ کام تھا, احتجاج اس نے کنٹرول کرنا تھا, وہ کامیاب ہو گیا, تو وہ تو تبدیل نہیں ہونا. لیکن جن کے ذمہ یہ تھا کہ انہوں نے اکانومی کو کنٹرول کرنا ہے. ایک اور بھی شرح اقتدار میں کچھ چیزیں ابھی یہ بھی چل رہی ہیں کہ دیکھیں, ابھی ایک 28ویں ترمیم کی بات ہو رہی ہے, اور یہ جو ان کو یقین دہانی کروائی گئی ہے کہ اس کے کارپٹ کے پیچھے یا نیچے یہ چیزیں ہو جائیں, اور انفنش چیزیں جو 26-27ویں ترمیم میں رہ گئی تھی, جو نظام یا یہ فیصل واڈا نے یہ کہا تھا کہ جو 27ویں میں رہ گئی ہیں وہ 28ویں ہو جائیں گی, اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو انفنش چیزیں ہیں وہ اس میں ہم نے کرنی ہے. تو بات یہ چیز ہے کہ اگر اس مرتبہ بھی یہ ٹرک کی بتی ثابت ہوتی ہے تو دن پھر آپ کیا منظرنامہ دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں, اس سہیل آفریدی کے پاس کیا ہتھیار ہے, کیا وہ کر سکتے ہیں, کیوں ان کو اپوائنٹ کیا گیا, کیوں لگایا گیا, کیا لوگوں کی ان سے ایکسپیکٹیشن, وہ ایک ہی تھی نا, مزاحمت. اور وہ مزاحمت ایک ہی صورت میں ہے کہ جی آپ نے لوگ لے کے آنے اور پورے پاکستان میں لوگ نکالنا ہے, اسلام آباد آنا ہے, پریشر ڈالنا ہے, آخری تو یہی ہے نا, اس کے علاوہ تو اور کوئی چیز نہیں ہے. تو اس کارڈ کو وہ استعمال کرنے کے لیے بہت سی جگہوں پہ تیار بھی تھے. ایک ان کو کنفیوژن تھی شروع میں کہ عمران خان اگر میں کر دیتا ہوں اور عمران خان مجھے کہتے ہیں کہ آپ نے یہ غلط کیا ہے, آپ نے نقصان کیا ہے, تو ایک میرے لیے ایک بہت بڑی وہ ہو سکتی ہے کہ یار میں لیڈر مجھے کہ تمہیں میں نے کہا تھا یہ کرو. ایک تو انہوں نے یہ وضاحت دی نا سہیل آفریدی نے. پھر اس کے بعد جو سلمان صفدر ملاقات کر کے آئے تو ان سے انہوں نے آگے یہ کہا کہ سہیل آفریدی جو ہے وہ اسٹریٹ موومنٹ جاری رکھے. بالکل, سہیل آفریدی
یہ جو 9 اپریل کا جو جلسہ تھا جو پنڈی کے اندر ہونا تھا اس میں انہوں نے اعلان کر دینا تھا اسلام آباد کا، ٹھیک ہے، لیکن وہ عمران خان کی بہنوں سے جب انہوں نے پوچھا تو انہوں نے کہا جی عمران خان نے تو اسلام آباد کی کال نہیں دی، ٹھیک ہے، لیکن اس سب کے باوجود یہ بات کہ سہیل آفریدی کی بہت جگہوں پہ کمزوریاں بھی ہو سکتی ہیں، بہت جگہ پہ ہو سکتا ہے کہ ان کا شاید ناتجربہ کاری بھی ہو سکتی ہے، لیکن ایک چیز ضمیر بھائی یہ کلیئر ہے کہ جب بھی جب اگر یہی ہے نا کہ اگلے منگل کو کال دینی ہے تو جب کال دینی ہے تو تب سہیل آفریدی پھر یہ نہیں ہوگا کہ وہ علی امین گنڈا پور کی طرح نکل کے پہلے سے، یعنی کہ یہ فرق ہے، یہ فرق ضرور ہوگا۔ ابھی تک انہوں نے بھی چیزوں کو ٹرک کی بتی کے پیچھے وہ لگے ہوئے ہیں جو ایک بات ہے، لیکن ان کو یہ یقین ہے کہ اگر یہ ٹرک کی بتی ہی ہوئی تو پھر میں جو آخری کارڈ ہے وہ میں کھیلوں گا۔ اچھا دوسرا یہ اپوزیشن لیڈر کی جو بات ہے محمود اچکزئی کی، اب وہ بظاہر تو تاثر یہ دے رہے ہیں کہ بھئی میری ڈسکشن یا بیک گراؤنڈ پہ جو بھی چل رہا ہے آپ کی انفارمیشن کیا ہے کہ کس لیول پہ بات ہو رہی ہے؟ دیکھیں یہ اس طرح کی جب بات چیت ہوتی ہے نا تو آپ کو پتا ہے کہ وہ بہت ہی سیکرٹ اور خفیہ ہوتی ہے، ہاں بالکل، تو اور وہ چند ہی لوگوں کے درمیان ہوتی ہے۔ جب نون لیگ والے بھی بات کر رہے تھے تو اس وقت نہیں میں اس تناظر میں پوچھ رہا ہوں، کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو نواز شریف کی طرف سے کوئی یقین دہانی کروائی گئی ہے، ان سے وہ رابطے میں ہے، رانا ثناءاللہ سے کوئی کہہ رہے ہیں کہ وہ رابطے میں ہے۔ نہیں وہ حکومت نواز شریف کیا یقین دہانی کرا سکتے ہیں یا رانا ثناءاللہ کیا کرا سکتے ہیں؟ ہاں فرنٹ پہ جو بھی چیزیں ہونی ہیں وہ ظاہر ہے وہ ایک ان کے ذریعے ہو سکتی ہیں، لیکن کیوں نواز شریف عمران خان سے یا محمود اچکزئی سے مذاکرات کریں گے کہ عمران خان رہا ہو جائے اور ہم فارغ ہو جائیں؟ وہ تو کبھی بھی نہیں کریں گے نا، وہ تو جہاں ہونی ہے وہاں ہونی ہے، صحیح بات، اور وہاں کے حوالے سے جو ہے نا وہ اطلاعات یہ ہیں جو آپ نے پوچھا کہ انفارمیشن کیا ہے، تو وہ جو انفارمیشن ہے وہ یہی ہے کہ اعلیٰ سطح کے اوپر ان کی انگیجمنٹ ہو کے ان کو یقین دہانی کرائی گئی ہے، اسی لیے وہ خاموش ہیں۔ ادروائز دیکھیں اچکزئی صاحب کو بہت زیادہ پی ٹی آئی کے لوگ کتنا ٹارگٹ کرتے ہیں، ان کو بہت یعنی ان کی میمز بنتی ہیں ان کے، اور یہ نہیں ہونا چاہیے اور وہ برداشت کر رہے ہیں۔ برداشت کرنا یہ آسان نہیں ہوتا ضمیر صاحب، یہ جب آپ کے اوپر اٹیکس آ رہے ہوتے ہیں لیکن وہ برداشت کر رہے ہیں تو اس کی کوئی وجہ ہوگی نا، یا تو آگے وہ کہہ دیں کہ بھائی نہیں بالکل ٹھیک ہے۔ سو یہ ساری وجوہات ہیں۔ اسی طرح سہیل آفریدی کے اوپر تنقید ہوتی ہے، سہیل آفریدی تو ہیرو سے زیرو ہو گئے نا۔ اچھا دوسرے زبان میں یہ اس ٹائم جو حالات کا تقاضا ہے اس کی یہ ریکوائرمنٹ بھی یہ ہے کہ آپ پھر دانش مندی کے ساتھ چلیں، جتنی چیزیں اب بگڑ گئی ہیں یا جس لیول کی تحریک انصاف کی پارلیمنٹیرینز کو دیکھ لیں، پنجاب سے کوئی بندہ نہیں نکلتا، قومی اسمبلی کے اگر بات کریں وہاں سے کوئی بندہ باہر نکلنے کو تیار نہیں ہے، تو یہ تو پھر سہیل آفریدی یا اپوزیشن لیڈر یا راجہ علامہ ناصر عباس صاحب جو ایک حکمت عملی کے تحت چل رہے ہیں، اس کا مطلب ہے تو اب آپشن یہی بچا ان کے پاس، تحریک انصاف کے پاس۔ دیکھیں یہ جو رجیم ہے نا یہ چیز سمجھنی ضروری ہے، اور یہ میں آپ کو یہ بات انفارمیشن کی بنیاد پہ ایک جملے کے اندر یہ کہوں کہ موجودہ رجیم یہ سمجھتی ہے یا انہوں نے یہ کہا ہوا ہے کہ اگر آپ زمین پھاڑ دیں اور آسمان گرا دیں، پریشر ڈال کے آپ کچھ نہیں لے سکتے۔ اب ٹھیک ہے حکومتیں اس طرح کا بیان دیتی ہیں، اور 26 نومبر کو انہوں نے کیا بھی، بالکل ٹھیک ہے، آپ نے 26 نومبر کو دیکھ لیا جو انہوں نے کیا، مرید میں دیکھ لیا جو انہوں نے کیا۔ تو جب سچویشن اس حد تک چلی جاتی ہے تو پھر جو اسٹریٹجی بنانے والے ہوتے ہیں، عمران خان نے کیوں کہا ہے کہ محمود اچکزئی فیصلے کا اختیار ان کو کیوں دیا ہے؟ دیکھیں حکمت اور دانشوری جو بات آپ کر رہے ہیں نا، یہ فیصلہ تو عمران خان کا ہے نا، یا تو آپ کہہ دیں عمران خان کی بہنیں کہہ دیں کہ عمران خان نے نہیں دیا اختیار محمود اچکزئی کو، جب محمود اچکزئی کو دیا ہے تو میں ان کو سوچ کے دیا ہے نا، اور محمود اچکزئی موجودہ حالات کے اندر جو فیصلہ کر رہا ہے، جو لوگ کہتے ہیں کچھ نہیں کر رہا، بھائی کچھ تو کر رہا ہوگا نا وہ بیٹھ کے۔ اچھا لیکن یہ بات ہے کہ جتنی اس ٹائم انفلیشن ریٹ ہو گیا ہے، 21 ماہ کی بلند ترین سطح پہ انفلیشن آ گئی ہے، جو پیٹرول کی پرائسز ہیں، جو اس ٹائم عوام قومی ایشوز ہیں، عمران خان کو آپ سائڈ پہ رکھ لیں، اس کے اوپر بھی تو پارلیمنٹ میں یا کوئی ایز اے اپوزیشن لیڈر آپ بات کرتے ہیں، آگے بجٹ آنے والا ہے، کوئی ایسی ریزسٹنس جو حکومت کو کوئی ٹف ٹائم دینے کے لیے آپ کو کوئی ایک ایسی چیز نظر نہیں آ رہی؟ دیکھیں اس کے اوپر تو ہم نے بہت تنقید کی بھی ہے نا، کہ ٹھیک ہے آپ کو کچھ ایشوز کے اوپر اگر آپ نے خاموش رہنا ہے، آپ کم از کم بجلی کی لوڈ شیڈنگ پہ، پیٹرول پہ تو بات کریں، آپ نے تو بالکل چپ کا روزہ رکھ لیا ہے۔ اچھا اس کے اندر ایک ریزن تو یہ ہو سکتی ہے نا کہ وہ ان کی تھوڑی سی ڈس اپوائنٹمنٹ، کوئی بھی بات کرتے ہیں لوگ ان کو نہیں مطلب وہ کرتے اپریشیٹ کرتے نا۔ سہیل آفریدی نے مانسہرہ میں جلسہ کیا، پی ٹی آئی کے اپنے لوگوں نے اس جلسے کے خلاف کیمپین چلائی، ٹھیک ہے، یہ ہوا ہے نا، تو اس وجہ سے بھی وہ کہتے ہیں کہ یار کچھ بھی کرتے ہیں تو ہم تو گندے ہی ہو رہے ہیں، ایک یہ وجہ ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ ان کو بہرحال کرنا چاہیے، یہ ایک مطلب ایک ایشو ہے، اور اس ایشو کے اوپر ہی ظاہر ہے لوگوں کو کر سکتے ہیں، لیکن اس میں دیکھیں سلمان اکرم راجہ صاحب ایک بہت فیئر بات کرتے ہیں، وہ لوگوں کو بھی انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے۔ ضمیر صاحب گاڑیاں بھر کے بندے لانے سے انقلاب نہیں آتا،
صحیح بات. ٹھیک ہے, یہ جو لانگ مارچ علی امین گنڈاپور نے کیا تھا نا, ایک ایم پی اے کو 5 لاکھ روپے دیے تھے, ٹھیک ہے, بندے لے کے آنے کے, بندے لے کے, یہ حقائق ہے. 26 نومبر کو. اچھا, ضروری نہیں ہے کہ اس میں جو سارے لوگ آتے ہیں پیسے لے کے آتے ہیں, لیکن میجورٹی جو ایم پی ایز ایم این ایز کے ذمہ بش ابھی بھی نہیں لگایا تھا نا کہ 5-5 ہزار بندہ لے کے آنا ہے, تو وہ 5 ہزار بندہ لینے کے لیے ظاہر ہے ان کو 5 لاکھ روپے تو چاہیے, گاڑیوں کا کرایہ دینا ہے, کھانا دینا ان کو. ٹھیک ہے, جب بندے لانے کی ذمہ داری آتی ہے تو پھر تو وہ ان کو کھانے اور گاڑی تو دیں گے. بہت سارے ایسے لوگ بھی ہیں جو خود سے آئے, جو اپنے خرچے پہ آئے. مطلب ہم نے لوگوں کو انٹرویوز کیے وہاں پہ, تو لوگ کہہ رہے تھے ساتھ بالکل روڈ پہ تھے, اور ابھی ڈیالہ بھی بہت سے لوگ اپنے خرچے پہ آتے ہیں, ایسے لوگ ہیں, لیکن وہ اتنے تعداد ابھی نہیں ہے. اس لیے سلمان راجہ کہتے ہیں کہ یہ 50 ہزار بندے لانے سے انقلاب نہیں آئے گا, یہ پورے لوگ, پوری قوم جب سفر تو پوری قوم کر رہی ہے, سفر کر رہی ہے, تو وہ ابھی موقع شاید نہیں آیا. اور وہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جب تک لوگوں کے پیٹ میں نوالا جا رہا ہے وہ موقع نہیں آئے گا. مطلب رجیم کو تو یہی ہے نا کہ جتنا مرضی 414 روپے پیٹرول ہو گیا, یہ 500 بھی ہو جائے گا, کوئی فرق نہیں پڑے گا. شمائلہ رائنا نے کیا کہا تھا, ہم 300 کر دینے, تو آپ نے کیا کر لینا تھا. تو ٹھیک ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, لوگ مجبور بھی ہیں, نکلنے کے حالات نہیں ہیں اس سسٹم میں, لیکن شاید رجیم اب یہ انتظار کر رہی ہے کہ جی لوگوں سے نوالا بھی چھینا جائے اور پھر پورا ملک سڑکوں پہ نکلے, تو پھر ہی کچھ چیز ہو سکتی ہے. ابھی فی الحال اس کے امکانات نظر نہیں آ رہے. یعنی کہ ابھی آپ کی جو انڈرسٹینڈنگ ہے کہ اب ڈیسیسو موومنٹ آ گیا ہے کہ یا چیزیں کلیئر ہو جائیں گی, ہاں, یا اس سائڈ پہ ہو جائیں گی یا اس سائڈ پہ ہو جائیں گی. اب دیکھیں اس میں نا اگین وہی بات ہوتی ہے, پاور ٹاکس ٹو پاور. سیاست میں بہت سے وہ داؤ پیچ ہوتے ہیں نا, اسی لیے کہتے ہیں کہ سیاست, اب یہ داؤ پیچ جو موجودہ رجیم کے اندر جو لوگ ہیں, وہ آپ ان کو ٹرک کی بتی کہہ لیتے ہیں یا جو بھی کہتے ہیں, وہ انہوں نے انگیج تو کیا ہوا ہے نا لوگوں کو, کیا ہوا ہے, صحیح بات ہے. ٹھیک ہے, اب اس کو کتنے عرصے تک وہ انگیج رکھ سکتے ہیں, یہ سوال ہے. تو سہیل آفریدی کے بھی جو, اور وہ فیر آدمی ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, ان کی کمزوریاں کچھ ہو سکتی ہیں, لیکن یہ چیز طے ہے کہ یہ نہیں ہوگا. اور یہ چکزئی صاحب اور علامہ صاحب کے بارے میں بھی کہا جا سکتا ہے کہ یہ لوگ, یہ نہیں ہو سکتا کہ عمران خان کو دھوکہ دے دے اس وجہ سے کہ میری اپوزیشن لیڈر بچ جائے, سہیل آفریدی اس وجہ سے کہہ دے کہ میری وزارت اعلیٰ بچ جائے اور میں اس نظام کے ساتھ چلوں. اس طرح نہیں ہوگا. وہ حکمت کے تحت ان کی خاموشی ہو سکتی ہے اور وہ زیادہ عرصہ نہیں ہو سکتی. اسی لیے سہیل آفریدی نے جو ہے وہ آج ایک سخت بات کی ہے. یہ سخت بات میں نے آپ کو پہلے کہا, رجیم کبھی بھی پریشر میں آگے فیصلہ نہیں کروائے گی. تو اب دیکھیں کہ اس سے ظاہر ٹیمپریچر بڑھے گا, ان کی گفتگو ہے. اب یا تو سہیل آفریدی کے خلاف کل پھر الیکشن کمیشن میں کوئی پٹیشن آ جائے گی, وہ چیزیں ہوں گی. ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے بہت ساری چیزیں 9 مئی کے مقدمے میں ان کے چلان پیش ہو گئے, تو یا تو وہ ہوگا یا پھر اب اس میں دیکھتے ہیں کہ کس کے کتنے نروز تگڑے ہیں. اچھا, آخر میں تھوڑا سا یہ بتائیں کہ یہ کوئی نئے فارمولے کی بات ہو رہی ہے کہ سہیل آفریدی کوئی کے پی کے میں کوئی گیدرنگ کرنے جا رہے ہیں, وہ کیا کہانی ہے؟ اچھا, سہیل آفریدی کے اوپر پریشر ہے نا, اور وہ ہیں ینگ ہیں, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ یار میں کیوں گندا ہوں. صحیح بات, ٹھیک ہے. تو انہوں نے یہ کیا ہے کہ بجائے اس کے کہ اب جو میرے اوپر آ رہا ہے کہ میں کال نہیں دے رہا, تو وہ کہہ رہے ہیں کہ میں سارے لوگوں کو اکٹھا کروں گا, سارے پی ٹی آئی کے لوگوں کو, ایم این ایز کو, ایم پی ایز کو, ٹکٹ ہولڈرز کو, سب کو, اور سب سے میں پوچھوں گا کہ آپ لوگ اس وقت پی ٹی آئی ہو, اور آپ لوگ مجھے بتاؤ کہ میں کال دوں یا نہ دوں. اچھا, یہ بہت, تو وہاں سے ان کے پاس ایک وہ بھی آ جائے گی کہ ان کیس کے اگر کل کو ان کو یہ ہوتا ہے کہ عمران خان کہیں کہ جی میں نے تو آپ کو نہیں کہا تھا آپ کال دیں, تو ان کے پاس یہ ہو کہ جی مجھے تو پوری میری جماعت, میری پوری پارٹی نے میجورٹی کے ساتھ یہ اختیار دیا تھا کہ آپ یہ کریں. اور یہ بات انہوں نے, میں آپ کو یہ بھی ایک بتاؤں کہ ظاہر ان کی جو ذرائع سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ سیاسی کمیٹی کا جو اجلاس ہوا اس کے اندر انہوں نے باقاعدہ, بلکہ اس کی انہوں نے ایک الگ سے, وہ جو میٹنگ زوم پہ ہوتی ہے نا, تو انہوں نے الگ سے کیمرہ بھی ساتھ لگوا لیا تھا. ٹھیک ہے, کہ میں اپنی ریکارڈنگ بھی کروں اور وہ ریکارڈنگ پھر میں جاری کروں. ٹھیک ہے. سیاسی کمیٹی میں انہوں نے یہ کہا کہ مجھے آپ اختیار دیں اور میں جانوں اور میرا کام جانے. اور یہ بات آج اس نے اڈیالہ کے بارے بھی کی ہے. اچھا, یہ رپورٹ ہو رہا ہے. اچھا, کہ یہ بھی بات ہوئی ہے کہ آپ یہ چیزیں ہم کر رہے ہیں, اس کے بعد یہ کہ مجھے اختیارات مل گئے, پھر اس کے بعد میں جانوں, میرا کام جانے, میں آپ کو یوز نہیں کروں. جی ہاں, لیکن سیاسی کمیٹی نے اس وقت, کیونکہ اس وقت اگلے دن میٹنگ ہونی تھی, اس میں وفاق کے ساتھ بہت امپورٹنٹ, تو اس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ میں نہیں جانا چاہتا میٹنگ میں, سیاسی کمیٹی اختیار مجھے دے, اب میں فیصلے کروں گا. لیکن سیاسی کمیٹی نے پھر ظاہر ہے اس میں اور لوگ بھی ہیں, انہوں نے ان کو کہا کہ آپ جائیں, بیرسٹر گوہر وغیرہ اور سارے, اور وہ اس میں جائیں, اور مطلب انہوں نے ایک طرح سے اختیار نہیں دیا. تو اب پارٹی اب آ جائے گی, ایم این ایز بھی آ جائیں گے, سب آ جائیں گے, تو ان کا بھی ایک وہ آ جائے گا, کنسنسس آ جائے گا. اگر سب لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو کال دینی چاہیے, تو ان کے پاس ایک موقع بن جائے گا کہ میں تو پوری پارٹی کا, میرے پاس
اختیار جمہوریت جمہوری پارٹیوں میں یہی ہوتا ہے، یعنی وہ جو کتابی باتیں اس کے مطابق تو یہی ہوتا ہے. اور ظاہر ہے کیونکہ یہ اس وقت اسٹل کنفیوژن تو یہ ہے. دیکھیں عظما خان صاحبہ کی آخری دفعہ ملاقات ہوئی تھی نا، جو جن پہ لوگوں کو اعتماد ہے، 2 دسمبر کی ملاقات تھی. 2 دسمبر کی ملاقات کے اندر جو عمران خان نے جو ہدایات دی تھی، ان ہدایات میں تو ابھی ایسی کوئی چیز نہیں تھی. تو سہیل آفریدی کی وہ کنفیوژن اپنی جگہ ہے کہ میرے لیے تو کوئی ایسی ہدایات نہیں ہے. بعد میں سلمان صفدر کے ذریعے ہدایات آئیں، وہ لوگوں نے اس میں کنفیوژن پھیلائی، اور واقعی اس میں کچھ حقیقت بھی تھی کہ وہ ساری باتیں عمران خان کی باہر نہیں آئی تھیں، اور جو آئی تھیں وہ ایک مرضی سے. لیکن رضوان بھی آخر پہ یہ ہے کہ سب سے پہلے یہ کام کرنے سے پہلے یہ جو پارٹی کے بڑے لوگ ہیں، جو فیصلہ کرنے والے لوگ ہیں، جو مین لوگ ہیں، ان کو سب سے پہلے آپس میں بیٹھ کے کارکنان کو تو مطمئن کرنا چاہیے کہ یہ جو کنفیوژن ہے کہ ایک گروپ اس کا اختیار کس کے پاس ہے، اختیار کس کے پاس ہے، اور جو کارکن ہے وہ ایک جو گروپ ہے وہ سہیل آفریدی کے خلاف کام کر رہا ہے، ایک گنڈا پور کے حق میں بات کر رہا ہے، ایک اچکزئی کے اس میں بات کر رہا ہے. اور جو بات کی ہے مراد سعید نے رات کے، اصل میں جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ اس میں کامیاب ہوئی ہے کہ اس نے کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم جو ہے وہ ڈسکنیکٹ کر دیا. اب یہ کنفیوژن ہی کنفیوژن ہے. ایسا ہی ہے. یہ جو فارمولا سہیل آفریدی دے رہے ہیں، سب سے پہلے کال دینے سے بہتر یہ ہے کہ پہلے اس کو ایڈریس کیا جائے جو سب سے زیادہ لوگوں کو میوز کر رہے ہیں. دیکھیں جو اگلوں نے پلان بنایا تھا پارٹی توڑنے کا اور عمران خان کو بند کرنے کا اور پورا ڈسکنیکٹ کرنے کا اور وہ کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر، اس میں تو وہ کامیاب ہو گئے نا. یا تو یہ عدالتیں آزاد ہوتی تو وہ کہتی ہیں کہ جی نہیں آپ ان کو قید تنہائی میں نہیں کر سکتے، ان کی ملاقاتیں ہونی چاہیے. وہ تو نہیں ہوا. تو جب وہ اس میں کامیاب ہو گئے، کامیابی مل گئی اور نظر بھی آ گئی کہ وہ ڈسکنیکٹ ہو گئے، اب آپ نے اس کو دوبارہ سے ری گین کرنا ہے نا. باہر کون ہے؟ سہیل آفریدی ہے. ذمہ داری کس کی آتی ہے؟ صحیح بات ہے. آپ ٹھیک ہے اچکزئی صاحب کو عمران خان نے ذمہ داری دی، علامہ صاحب کو بھی دی، اور پی ٹی آئی تو نہیں ہے نا. جو تمام نہیں آپس میں آپ لڑنے میں، اس میں الجھنے میں آپ سرو کر رہے ہیں، جی جی، اس کو کم سے کم اس یونٹی کو تو آپ کیا وہ دیکھیں، جو آپ کی طاقت ہے. یہی تو ناکامی، یہی کمزوری ہے نا جس کی ہم نے بات کی کہ ان کے اندر کمزوریاں ہیں، ہو سکتی ہیں. ہمارا ان سے بہت اچھا تعلق ہے لیکن اس کے باوجود ان کے اندر یہ کمزوری ہے کہ وہ نہیں اکٹھے کر سکے نا پارٹی کو، یا وہ اپوزیشن کو بھی نہیں اکٹھے کر سکے. ایک دفعہ بھی سہیل آفریدی، مولانا فضل الرحمان اپوزیشن کی سب سے بڑی جماعت ہے، ان سے ملاقات نہیں کی انہوں نے ابھی تک. دیکھ لیں، کمزوری ہے نا. سیاست ہے نا یار. یا تو آپ کے مطلب کچھ پی ٹی آئی کے جذباتی لوگ سمجھتے ہوں گے کہ مولانا سے کیوں ملیں بھائی، سیاست کرنی ہے تو سیاست کریں، یا پھر آپ کہیں ہم سیاسی عمل میں ہی نہیں. سیاسی عمل میں تو ہیں، آپ پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے، پارلیمنٹ میں بالکل. تو آپ کیوں نہیں مل سکتے؟ آپ کیوں نہیں انگیج کر سکتے؟ آپ اپوزیشن کو کیوں نہیں اکٹھے کر سکتے؟ آپ کا سسٹم تباہ ہو گیا، اب آپ نے اس کو جوڑنا ہے نا. کم سے کم آپ عمران خان کی رہائی دیکھیں، ایک آپ کی وہ جو چیزیں ہیں اس کو آپ سائڈ پہ رکھ لیں، وہ تو چلو ٹھیک ہے، ایک طریقے سے آپ چل رہے ہیں حکمت کے ساتھ. اصل جو پرابلم ہے، جو آپ کی طاقت جو کمزوری میں کنورٹ ہو رہی ہے، وہ تو یہ والی چیز ہے نا. ایگزیکٹلی. اور یہی ہم نشاندہی اس بات کی کیوں کر رہے ہیں؟ بار بار یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ کمزوری ہے. اب یہ تو نہیں کہہ رہے کہ یہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں. بھائی جہاں کمزوری ہے وہاں کمزوری ہے، اس کو کون ٹھیک کرے گا؟ اچھا پی ٹی آئی کی عادت پہ کیوں تنقید ہوتی ہے؟ کچھ ناجائز بھی ہوتی ہے مطلب سوشل میڈیا پہ، لیکن ایک جینوئن تنقید ہے نا. ویسے گور صاحب کو چیئرمین کس لیے بنایا تھا؟ وہ پارٹی کو تنظیم کرنا، اکٹھا کرنا. سیکرٹری جنرل کا سب سے زیادہ تنظیم کے حوالے سے سیکرٹری جنرل کا کام ہے، اور سلمان اکرم راجہ صاحب اپنے گروپ بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کا اپنا گروپ ہے. صحیح بات ہے. بجائے اس کے کہ اچھا مسئلہ کیا ہے کہ گور صاحب اور سلمان اکرم راجہ صاحب دونوں کی سیاست کو پتہ نہیں ہے. دیکھیں سیاست جو ہے نا، پالیٹکس، یہ ایک داؤ پیچ اور ایک بڑی ایک چیز کا نام ہے نا، وہ مسنگ ہے، وہ پہلو مسنگ ہے. اسی وجہ سے عمران خان نے اختیار اچکزئی صاحب اور علامہ صاحب کو دیا کہ وہ سیاست. اچکزئی صاحب لوگ کہتے ہیں یہ ایک سیٹ، بھائی ایک سیٹ کی بات نہیں ہے، آپ نے ایکسپیرینس دیکھنا ہوتا ہے. آپ شاہ محمود قریشی کو آپ نے بند کیا ہوا ہے، پرویز الہی صاحب جو ہے وہ گارنٹی کے اوپر صرف سائڈ پہ ہوئے ہیں. ظاہر ان کی صحت بھی خراب تھی، تنقید آپ جتنا انہوں نے برداشت کیا کم از کم دوسری سائڈ نہیں کھڑے ہوئے جا کے. اب اس کی ایج فیکٹر اور وہ ایکٹیو نہیں ہے، اسی وجہ سے اگر وہ ایکٹیو ہوں گے تو دوبارہ جیل چلے جائیں گے. صحیح بات ہے. تو پیچھے پی ٹی آئی کے پاس تو کوئی وہ نہیں ہے. اسی وجہ سے اختیار محمود اچکزئی کو دیا کہ وہ سیاسی طریقے سے چیزوں کو لے کے چلیں. تو جب عمران خان خود انہوں نے اختیار دیا ہے تو پھر کسی کو یہ کوشچن نہیں کرنا چاہیے. ہاں اچکزئی صاحب عمران خان کی صحت کے حوالے سے کیا کر رہے ہیں، انہوں نے کیا کیا، وہ چیزیں ہمارے پاس ایک ریکارڈ کے طور پہ جب عمران خان کو اسپتال منتقل کیا جانا تھا وہ موجود ہیں کہ بیک اینڈ کے اوپر اچکزئی صاحب، بیرسٹر گوہر صاحب، علامہ ناصر عباس صاحب، سہیل آفریدی صاحب، ان کی جو بات چیت ہو رہی تھی اس میں وہ کافی حد تک کامیاب ہو گئے تھے، لیکن اس میں پھر رکاوٹ آ گئی. یعنی انہوں نے اپنے طریقے سے وہ سمجھتے ہیں کہ ہم سیاسی طریقے سے عمران خان کو جیل سے نکال سکتے ہیں. تو یعنی کہ یہ اس بات پہ وہ کلیئر ہیں، اس بات پہ وہ کلیئر ہیں.
अच्छा गज़ई साहब समझते हैं कि इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है, लोगों को निकाल के गोलियां मरवाने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि जो रिजीम है वो, मैंने जैसे पहले कहा कि वो किसी तरह का प्रेशर भी, ये बात कोट अनकोट की है कि वही है कि ज़मीन पे एटम बम मार दें और आसमान गिरा दें, प्रेशर। और ये हकीकत में ऐसे ही हुआ है कि 26 नवंबर को अगर इस्लामाबाद के डी चौक इंटरनेशनल मीडिया के सामने अगर गोलियां मुजाहिरीन पे चलाई गई हैं तो उसके बाद आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, मुरीद के तो फिर बहुत दूर था ना, ये तो आपके यहाँ एम्बेसीज के सामने ही सब हुआ है, ठीक है। और उसमें फिर आप ये कहना कि जी इंटरनेशनली ह्यूमन राइट्स और ये सारा कितना बड़ा मैसेकर हुआ, कोई ह्यूमन राइट्स की बात हुई? ह्यूमन राइट्स गजा के बाद खत्म हो गए। गजा में अगर ह्यूमन राइट्स पे कोई नहीं बोला ना तो पाकिस्तान तो फिर कहीं चौथी जगह पे आता है। तो इस वजह से इन सारी रियलिटीज को समझते हुए वो ये समझते हैं कि ये इस तरह से रास्ता निकल सकता है, लेकिन उसके बावजूद पीटीआई की जो स्ट्रेंथ है वो यही है कि पीटीआई के साथ इलेक्शन में लोग उनके साथ थे, आज भी लोग उनके साथ हैं। आज दफा 144 ना लगे और ऐलान हो जाए तो इस्लामाबाद भरने में आप 6 घंटे का 4 घंटे का अल्टीमेटम दें, बिल्कुल, और 5 घंटे का अल्टीमेटम दें और लाखों लोग इस्लामाबाद में ना जमा हो तो आपके लोग निकलने के लिए तैयार हैं। लेकिन यार गोलियां खाने के लिए अब कोई ओवरसीज बैठ के अगर ये कहे कि जी मेरा पाकिस्तान में बैठा हुआ मजदूर या किसान या किसी बैंक में काम करने वाला आदमी निकल के गोलियां खाए तो वो गलत करता है ना। अगर वो ये बात करता है तो पहले आगे खुद गोली खाए, खड़ा होकर फिर हम कहें यार बानी ठीक है, खुद आप बैठ। इसी वजह से हम तनकीद करते हैं, लोगों को बुरा भी लगता है कि यार आप खुद हालात हैं, हाँ हालात जो हैं पंजाब में, जमीर भाई आपका ताल्लुक पंजाब से है, कहता हूँ सर आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो रिजवान भाई बहुत शुक्रिया सर जी, आपका बहुत ज़्यादा वक्त लिए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें थी जो मैं ये चाह रहा था कि कुछ चीज़ें क्लियर हो जाएं कि इस टाइम जो शहर इक़्तिदार में या पीटीआई के कैम्प में जो चल रहा है, तो उस हवाले से बहरहाल ये कुछ चीज़ें हैं जो आपके सामने हमने रखी हैं। अपने फीडबैक से आपको उसका लाजमी आप इजहार कीजिएगा। मुझे और रिजवान भाई को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।